ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب احباب حضور السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل عزت محترم المقام حضرت علامہ محمد عارف القادری صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن دینا، محترم المقام محمد بلال قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن دینا، برادر مکرم علامہ محمد عرفان قادری صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن دینا، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن بھی منڈی کی قابل تکریم بہنیں، جملہ خواتین و حضرات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے ماہ مئی 2023 کا ماہانہ درس عرفان قرآن وہ پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے، جس ذوق کے ساتھ بزرگ، نوجوان، بہنیں، بیٹیاں، بچے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں آنا سب کا قبول فرما کر اپنی قربت کا ذریعہ بنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی خیرات اور آپ کے دامن کو اللہ قرآن کے نور کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ محترم المقام علامہ محمد عارف القادری صاحب شہر مدینہ پاک کی فضاؤں میں ایک طویل عرصہ غیر معمولی نوعیت کا گزار کے آئے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان بالخصوص میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بھی اور ہم سب کو بھی آقا علیہ السلام کے در دولت کی حاضری عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آج کی مجلس میں میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، اور اس کا ایک جز ہے، تھوڑی لمبی آیت ہے، اس کا ایک جز تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ جس آیت پر ہم نے خطاب کرنا ہے اور سننا ہے وہ یاد بھی ہو جائے اور ایک ایک لفظ کا نور دلوں کو منور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولے نا، پڑھیں سارے۔ ان اللہ یحب التوابین، اس کو صحیح کر کے پڑھیں، یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے اس پر۔ آواز سے پتہ چل جاتا ہے کون کہاں پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے۔ اس پر محنت کریں، جہاں کہیں کمی کجی ہے اس کو دور کریں۔ اسی نے آپ کے ساتھ جانا ہے،
اسی نے قبر کے اندر روشنی کرنی، اسی نے دنیا کے اندر روشنی کرنی، من کے اندھیرے اسی نے دور کرنے۔ جہاں کمی کجی ہے تو آپ اپنے قرہ حضرات، آج کل تو نیٹ پہ بھی ہر چیز اویلیبل ہے، آپ وہاں سے یوٹیوب سے سنیں، گوگل سے اس کا طریقہ نکالیں، وہ کمی کجی ہے اس کی قرات میں تو وہ دور کریں۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے، یہ جب بھی پڑھنی ہے صحیح پڑھنی ہے۔ اس لیے جو سیانے قرہ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے تلامذہ اور اسٹوڈنٹس کو بسا اوقات 6 مہینے صرف قاعدے پہ لگواتے ہیں، نورانی قاعدے پہ 6 مہینے۔ اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتی ہے 6 ماہ صرف الف با تا پہ لگانے میں، کہ جو اس نے غلطی کرنی ہے ادھر ہی کر لے، ادھر نہ جا کے غلطی کرے۔ تو یہ واحد وہ کتاب ہے، اس کو جب بھی پڑھنا صحیح پڑھنا، اس کو آپ سیکھیں اور کوشش کریں اس کو صحیح پڑھنے کی۔ جی، اس آیت کریمہ میں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں بنیادی طور پر۔ یوں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی بہت محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت محبت کرتا ہے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اگر غور کریں تو 2 باتیں کی ہیں اس میں۔ ایک بات کی ہے توبہ والوں کی، دوسری بات کی ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی۔ آج ہم اس مجلس میں یہ دونوں نہیں، ان 2 میں سے ایک بات کریں گے، وہ ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی۔ تو پاکیزگی پہ گفتگو کریں گے۔ جب پاکیزگی اور طہارت کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی 2 قسمیں، ایک ہے ظاہر کی طہارت اور پاکیزگی ظاہر کی، ایک ہے باطن کی، یعنی قلب کو، باطن کو، من کو ہر قسم کی علائش سے، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں سے پاک کیا جائے۔ تو ہم بات باطن کی نہیں کریں گے، آج بات کریں گے ظاہر کی، اور ظاہر میں یہ جسم آتا ہے، اس وجود کی طہارت۔ پھر جب وجود کی طہارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آتا ہے غسل، دوسرا ہے وضو۔ اب مجلس ہماری جو ہے یہ خواتین، مائیں بہنیں بھی اور آپ بھی ہیں، سب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر ہم غسل پہ بات نہیں آج کریں گے، بات وضو پہ کریں گے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ کس پہ کریں گے؟ بولے نا، وضو پہ کریں گے۔ وضو کے بارے میں حکم خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ سارا وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، ویسے سورہ پوری مدنی سورہ ہے، تو مدینہ پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، اور نازل جس وقت ہوئی اس وقت حضور اسلام کو مدینہ پاک گئے ہوئے کوئی 6-7 سال ہو گئے تھے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں 6-7 سال یہ آیت جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، مدینہ پاک میں گئے ہوئے 6-7 سال گزر گئے، تب جا کے یہ آیت آئی۔ اور نماز کا حکم، وہ تو شب معراج جب تشریف لے گئے تھے حضور، تو وہاں سے وہ تحفہ لے آئے تھے۔ تو معراج ہوئی مکہ المکرمہ میں،
سال پھر اس معراج کے بعد بھی سال حضور مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ، سال وہ بھی لے لیں، 6-7 سے یہ لے لیتے، یہ 7-8 سال بنتے، 7-8 سال نمازیں بھی جاری رہی مگر وضو کے طریقے والی آیت نہیں آئی۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوا، صحابہ کرام کیا پھر وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے تھے؟ اب یہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کہ وہ وضو کے بغیر پڑھتے تھے، نہیں، وہ طہارت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے نماز، وضو کے ساتھ ہی، مگر وضو کرتے کیسے تھے حکم تو ابھی تک نہیں آیا، یہ 7-8 سال بعد جا کے آیا۔ تو ان کے پاس ایک ہی معیار اور پیرامیٹر تھا جس کو دیکھ کے وہ طہارت حاصل کرتے تھے، وہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس وہ حضور کو دیکھتے جاتے، جیسا حضور کرتے ویسا وہ کرتے، ان کا وضو ہو جاتا تھا۔ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا، جب حکم آیا اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا حضور کیسے قائم کرنی ہے؟ فرمایا تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز، صلو اسی طرح نماز قائم کرو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز قائم کرتے ہو۔ تو فرمایا جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرو۔ اسی طرح وضو بھی وہ ویسے ہی کرتے تھے جیسے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کرتے تھے۔ اب یہ آیت پھر کیوں اتری؟ آیت اس لیے اتری کہ یہ ہماری پرابلم دور کرنے کے لیے، ہم تو اس طرح فزیکلی نہیں دے سکتے، وہ ہماری پرابلم حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کیا، 7-8 سال جس طریقے کے مطابق حضور زمین پر وضو کرتے رہے، اللہ نے اس طریقے کو زمین سے اٹھایا، آسمان سے قرآن کی آیت بنا کے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کر دی۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے پریکٹیکل ہو اور تھیوری بعد میں پڑھی جائے یا پڑھائی جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے تھیوری پڑھی جاتی ہے اور پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں 40 سال پریکٹیکل ہوا ہے اور 40 سال بعد 30 پاروں پہ مشتمل تھیوری آ گئی۔ فرمایا اب اس کو پڑھتے جاؤ اور وہ جو 40 سالہ میرے حبیب کی سیرت ہے اس کو دیکھتے جاؤ، تو میں رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا، اور پھر انہیں فالو کرتے چلے۔ تو اس سے جو میں بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وضو کا حکم قرآن میں آیا ہے، بات کیونکہ وضو پہ کرنی، ایک ہی آج بات کرنی، اور کوئی لمبی چوڑی کوئی نکات نہیں ہے، کوئی اور کچھ نہیں، ایک ہی صرف وضو پہ بات کرنی۔ ہماری مجالس میں بھی ہوتا ہے، ویسے بھی عام میں بات کر رہا ہوں معاشرے کی، لمبی لمبی تقریریں ہم سنتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، تو اگر ٹیسٹ آئے تو یہ ضرور کہیں گے کہ مزہ آیا۔ پوچھا کہ سنا کیا ہے، وہ پھر میکسیمم لوگ نہیں بتا سکتے۔ آج ہم نے اس لیے پھر ایک ہی بات ہے، حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب اپنے استاد کے سامنے زانوِ تلمس کرنے لگے، استاد نے پڑھایا الف تو انہوں نے پڑھا، پھر پڑھایا با تو کہا آگے سے کہ استاد محترم الف ہی کافی ہے، آپ اسی پہ زندگی پہ عمل کریں گے وہ یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو ساری زندگی الف کے ہی معنی، مفاہیم، مضامین، انہی کی تلاش جستجو میں لگا دی ساری زندگی، ایک ہی بات میں۔ حضرت حاتم اصم ایک اور بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا، ان کا نام ہے حاتم اصم۔ اصم کا معنی ہے ڈورا، بہرا، اونچا سننے والا۔
ہمارے بھی کبھی کسی کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے فلاں بہرا بولے، بلکہ جو بہرا ہوتا بھی ہے نا اس کو بھی بہرا کہہ دے تو وہ بھی کہے گا کہ وہ محسوس کر جائے گا۔ ان کا نام ہی پڑ گیا حاتم اصم، یہ ان کا نام تھا۔ آج ہماری اس مجلس میں حافظ مظہر نقشبندی صاحب جیلم سے، حضرت علامہ حافظ مظہر صاحب جو ہمارے ضلعی صدر ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے، ایک بڑے وفد کے ساتھ تشریف لائے جیلم سے، خوش آمدید۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا نام تھا حاتم اصم۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ولی تھے اپنے زمانے کے لوگ ان کے پاس آتے، یہ اصم سمن سے نکلا، سمن سواد سے، اس سے اصم، تو ان کے پاس لوگ آتے دعائیں کروانے کے لیے۔ ایک عورت بھی آئی دعا کروانے کے لیے، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ جو ہی وہ بولنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس پر پھر وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور اس کا جی کرتا تھا کہ یہ زمین پھٹے، میں اندر چلی جاؤں۔ یہ کیا سوچیں گے بزرگ کہ اس خاتون کو یہ بھی علم نہیں کہ کسی کی مجلس میں بیٹھتے کیسے ہیں، مجالس میں بیٹھنے کی آداب کیا ہے۔ تو وہ بزرگ بھانپ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شرمندہ ہے۔ اب میری تو دیکھیں سارے، انہوں نے اس کی شرمندگی دور کرتے ہوئے پتہ کیا فرمایا، یہاں ہاتھ رکھا اور یہاں ہاتھ رکھ کے کہا میں کوئی نہیں سنتا، اونچا بولو کیا کہا ہے، میں نہیں سنتا، اونچا سنتا ہوں، تو دوبارہ بولو کیا کہا ہے، اونچا بولو۔ یہ سن کے اس خاتون کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے وہ آواز انہوں نے سنی تھی۔ اتنے عمدہ اخلاق ہوں تب کوئی ولایت کی خوشبو آتی ہے۔ تو پھر ساری زندگی وہ بہرے بنے رہے، ڈورے بنے رہے، انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ حقیقت میں بہرا نہیں تھا۔ اس ایک ہی بات پہ عمل کرتے 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 زندگی گزر گئی، ایک ہی بات پر پہرا دیتے دیتے۔ تو میں ان دونوں باتوں سے جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا کہ علم بے شک تھوڑا ہوتا مگر اس پر عمل زیادہ ہوتا تھا۔ آج پھر ہم اسی بھی بات کریں گے طہارت پہ۔ جب لفظ بولا جاتا ہے طہارت، بولے ذرا سارے، اس وقت سن کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس طہارت سے مراد شاید صرف وضو ہے، صرف اس سے مراد وضو نہیں۔ طہارت ایک بہت بڑی حویلی ہے، جیسے حویلی کے اندر مکان ہوتا ہے، مکان میں کمرے ہیں، کوئی ڈرائنگ روم، کوئی بیڈ روم، کوئی پرسنل روم ہے، کوئی کچن ہے، کوئی بچوں کا سونے والا کمرہ ہے، کوئی یہ ہے جہاں آپ وہ خزانہ وغیرہ رکھتے ہیں، ایک ٹی وی لاؤنج ہو گیا، اس طرح۔ پھر اس کے ارد گرد حویلی ہے اور ایک اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص اس عمارت میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے گزر کے جائے گا۔ اسی طرح طہارت ایک بہت بڑی حویلی کا نام ہے، اس حویلی میں داخل ہونے والا جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام وضو ہے۔ اس دروازے کا نام بولے نا وضو ہے۔ تو ایک بندہ وہ دعویٰ کرتا ہے میں بہت پاک ہوں، میں بڑا ہی پاک ہوں، بہت دعوے کرتا ہے، مگر جب اسے کہیں آئے نماز پڑھیں تو کہتا ہے میرا وضو ہی کوئی، میرے کپڑے پلید ہیں، میرا وضو ہی نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں بڑا پاک ہوں، وضو کوئی نہیں۔ یعنی اس کو اس مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حویلی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مگر کسی شخص نے بھی اس کو دروازے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ دیوار پھلانگ کے گیا ہے۔
تو دیوار پھلانگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ دعوے کرتا رہے میں بڑا پاک ہوں، بڑا پاکیزہ ہوں، مگر کبھی بھی اس کا وضو قائم نہیں رہتا، اس کو پھر اپنے دعوے پر غور کرنا چاہیے کہ میں دعویٰ کیا کرتا ہوں اور میرا عمل کیا۔ تو وضو طہارت کی حویلی میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے، یہ ابتدا ہے ہماری۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ابتدا میں ہی فیل ہو گئے۔ جو پہلی سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی کلمہ پڑھنے کے بعد اسی پہ پھسل گئے۔ ابھی 75 سال ہو گئے، جتنی عمر ہو گئی ہے ہماری، 70-75 سال پاکستان بنے ہوئے، یا جتنی عمر، پہلی سیڑھی پر ہی پورا قدم نہیں جمع ابھی۔ تو وہ تسخیر کائنات کس نے کرنی ہے؟ وہ جو قرآن جگہ جگہ فرماتا ہے، کائنات کی تسخیر کی بات کرتا ہے، وہ چاند پہ جانا، وہ مریخ پہ جانا، وہ کائنات کے وہ راز مسخر کرنے ہیں جن کی بات جگہ جگہ قرآن کرتا ہے، وہ کائنات تسخیر کس نے کرنی ہے پھر آگے؟ ابھی پہلی سیڑھی پہ ہی ہمارا پاؤں کامل جمع نہیں ہے، یہ تو ابتدا تھی۔ خیر مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہم تو مالی ہیں، مالک نہیں ہے، مالک وہی ہے، ہم مالی ہیں۔ تو وہ اس کے تناظر میں جو بات آج کرنی ہے وہ صرف وضو پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے، اے میرے اصحاب، میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم اپنا لو اور اس کو اپنانے سے اللہ تمہیں گناہوں سے دھو کے یوں صاف کر دے گا جیسے لوہے سے ریگ مال مار کے تو اس سے زنگ دور کر کے صاف کیا جاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سخت سردیوں کی راتیں ہوں، پانی یخ ٹھنڈا ہو، گرم کی سہولت نہ ہو، عبادت کے لیے وضو کرنا پڑ جائے اور پھر بھی نہ کرے وضو کرنے کو، اس نہ چاہنے کی کیفیت میں اٹھ کے کوئی عبادت کے لیے وضو کرتا ہے تو جو اعضاء اس کے دھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے صاف اور پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور راز کی بات بھی بتائی کہ زیادہ سے زیادہ تم وضو میں کیسے رہ سکتے۔ ہمارا وضو زیادہ قائم نہیں رہتا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر ٹوٹ گیا، پھر کیا، کئیوں کا نماز کے اندر بھی ٹوٹتا رہتا ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ ہم حالت وضو میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہ حدیث پاک میں آپ سن لیں، پھر اس سے استدلال کریں گے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کے اندر 10 آنتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 10 آنتیں۔ تو آپ نے فرمایا مومن کی 9 آنتیں خالی رہتی ہیں اور 1 آنت کھانے پینے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور کافر کی 9 بھری ہوئی ہوتی ہیں اور 1 خالی رہتی ہے۔ اس سے جو استدلال کرنا ہے نا اپنے موضوع کی مناسبت سے، وہ استدلال یہ ہے کہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب 9 خالی رہے گی تو زیادہ سے زیادہ تم وضو کی حالت میں رہ سکو، یہ اس سے استدلال ہوگا۔ جب ہم ہر وقت کھائیں گے، ناشتے کے نام پہ 3-4 روٹیاں لپیٹ لی، پھر 10-11 بجے چائے کے نام پہ منی لنچ کر لیا، پھر ظہر کے بعد پھر کھانا، پھر 4-5 بجے پھر چائے کے بہانے ایک چھوٹا سا کھانا کھا لیا، پھر مغرب کے بعد کھانا، پھر 11 بجے پھر سوتے ہوئے کھانا، اور باقی نوڈلز اور وہ ساری چیزیں وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ابھی، جو ہر وقت ہم کھاتے رہتے ہیں۔ جب ہر وقت کھائیں گے تو وضو کیسے رہے گا؟ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے جو استدلال نکلا وہ یہ ہے کہ کم کھاؤ، کم کھانا تمہیں زیادہ سے زیادہ حالت طہارت میں رکھے۔ بلکہ یہ میں کتاب آج پڑھ رہا تھا
کافی ساری باتیں اس سے میں اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا، میرے شیخ کے قلم سے نکل قلبی حیات و ممات، دل زندہ کیسے ہوتا ہے مردہ، دل زندہ کیسے ہوتا ہے، اس میں ایک سبب آپ نے اس پہ لکھا ہے کہ کم کھاؤ اس سے دل کو زندگی ملے گی۔ حضور نے فرمایا بھی بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھانے سے کھینچ دو، پیچھے کر، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ آگے جو چیز بتانی ہے وہ آج بڑی خاص اور اہم چیز ہے، یہ جس پہ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں یہ ہے طہارت۔ اب بتانا ہے طہارت میں دھیان، بولیں طہارت میں دھیان یا خیال، یہ آج کے اس پروگرام کی خاص بات ہے۔ اب جن کی توجہ پہلے نہیں بھی تھی اب وہ بھی کر لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، کوئی سویا ہوا ہے آگے پیچھے تو اس کو متوجہ کریں، دیکھ کر یہ سننے والی باتیں۔ یہ اب جو باتیں ساری بتانے لگا ہوں یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب، یہ دعائیں ہیں، اور دعائیں ہیں عربی میں، ہم ہیں عجمی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم تو بمشکل یہ دعائیں یاد نہ، یہ 2-4 صورتیں یاد کی ہیں تاکہ نماز والا معاملہ ہم کام چلا سکیں، وہ 20-25 دعائیں یاد کرنا یہ تو ہے ہی بڑا مشکل کام۔ اس کو پھر نفس شناس لوگوں نے ان دعاؤں کو کنورٹ کیا ہے دھیان کے اندر۔ کس کے اندر؟ بولو، دھیان اور خیال۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے اٹھیں اور موڈ بن گیا کہ وضو کرنا ہے تو پانی تک پہنچنے میں جتنا ٹائم لگے گا، تو پانی تک جب تک آپ پہنچتے تو دعا مانگنی ہے، اس دعا کو کنورٹ کرنا ہے کس میں؟ خیال اور دھیان میں۔ ذہن میں یہ خیال لے کے آنا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق اٹھ کے میں وضو کر رہا ہوں تو اس وضو کے صدقے میری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ یہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا کو کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ بولو، خیال۔ پھر اس کے بعد ٹوٹی کھولی آپ نے اور بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے کلائیوں سمیت دھونے ہاتھ آپ نے، ناخن بڑے ہیں تو نیچے تک پانی پہنچائیں، ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ناخن پالش رنگ نہیں ہے، کلر نہیں، جیسے مہندی ہوتی ہے، مہندی یہ کلر نہیں ہے، طے ہے، طے، اور طے پانی کو نیچے نہیں جانے دیتی۔ 10 کے 10 ناخن آپ کے خشک رہ جائیں گے اگر ناخن پالش لگی ہے، وضو نہیں ہوگا۔ اور ٹوٹی اتنی کھولیں کہ ساتھ والا بندہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کہیں گے خیر یہ گرمیاں ہیں تو لطف آتا ہے پانی سے، تو پانی ہے، وہ پانی عام نہیں ہے۔ جو پانی ایک دفعہ جسم کو مس کر جائے وہ عام پانی نہیں رہا، اس پانی کا نام ہے مستعمل پانی۔ کیا نام ہے؟ مستعمل، یعنی استعمال شدہ۔ تو جو استعمال ہو گیا اس پانی کی پاکیزگی میں خلل آ گیا، نقص واقع ہو گیا، اب وہ آگے پاک نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں۔ اچھا، تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، سارے کو ہمارے جیسے میرے جیسے گناہ گار نہیں ہوتے وضو کرنے والے، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے جو مستعمل پانی کے چھینٹوں سے بھی اپنے لباس کو بچاتے ہیں، ان کا تقویٰ طہارت اتنے کلائمیکس پہ ہوتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، ہمارے امام اعظم، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو سکہ نہیں ہوتا درہم، ہمارے ہاں یہ 5 روپے یا 2 روپے، آج کل تو مل ہی رہا دیکھنے کو، وہ جو سکہ ہوتا ہے وہ ان کا فتویٰ ہے کہ اتنی غلاظت جسم کے اوپر لگی ہو، ناپاکی لگی ہو یہ لباس کے اوپر، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اگر دھونے کا موقع نہیں ملا۔ یہ انہوں نے دیا فتویٰ۔ ایک روز نماز پڑھنے لگے تو دیکھا کہ ان کے اپنے لباس پہ اس سے بھی کم ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ذرا رکو میں دھو لوں، دھونے بیٹھ گئے
تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کا ہی فتویٰ ہے کہ ایک درہم کی مقدار جتنی یعنی سکے جتنی ناپاکی اس لباس پہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، تو یہ تو اس سے بھی کم ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ تو میرا فتویٰ تھا اور یہ میرا تقویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے. تو اہل اللہ اور مقربین اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مستعمل پانی کے چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لہذا وہ اتنی کھولے ٹوٹی کہ ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو. ساتھ والا بولتا بھی نہیں ہے، اسے کیا خبر کہ جو بیٹھا ہوا اسے کہہ دیا کہ یہ تھوڑی کھولو تو آگے سے وہ ایک تھپڑی نہ مار دے. ہمارے پاکستانیوں کا مزاج یہی ہے، ہر وقت ہمارا جو وہ بی پی ہے وہ ہائی رہتا ہے. خیر اس کو پھر تھوڑا 3 بار ہاتھ دھونے ہیں کلائیوں سمیت. دعا کیا مانگنی ہے اس وقت جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں؟ یعنی دعا کو پھر ہم نے کس میں کنورٹ کیا ہے؟ خیال میں. تو خیال یہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ میرے مولا میں ہاتھ دھو رہا ہوں، اس وضو کے اندر تیرا حکم تھا، تو کرم کر، میں تو اس کو دھو رہا ہوں، تو اس کو پاک کر، اتنا میرے ہاتھوں کو پاک کر کہ میرے ہاتھوں میں برکت پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ برکت. تو آپ نے دیکھا ہوگا پرانی مائیں بڑھیاں عورتیں، میری والدہ محترمہ 97 ایئر کی آپ نے وفات پائی، کوئی سکول نہیں گئی تھی، کوئی مسالہ ٹی وی نہیں انہوں نے دیکھا ہوتا وہ کھانے بنانے والا، باوجود اس کے سمپل سادہ طریقہ اس سے کھانا بناتی، اتنی لذت ہوتی تھی کہ کمال ہو جاتا تھا. یہ ہے برکت. آپ کے دادا ابو، دادی اماں، نانا ابو، نانی اماں نے پودا لگایا، پودا وہ باقیوں کے نہیں ہوئے ان کا ہو گیا. آپ نے کسی غریب دیہڑی دار سے دکان کا فیتا کٹوا دیا تو برکت، وہ بڑی برکت ہو گئی. تو برکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمل ہے. تو جب آپ وضو کے اندر ہاتھ دھوئے اس وقت یہ خیال ذہن میں لے کے آئے کہ باری تعالیٰ اس عمل کے صدقے میرے ہاتھوں میں برکت پیدا کر. اس کے بعد پھر آپ نے کلی کرنی ہے. کلی کرنی ہے تو 3 بار آپ نے اپنے، یعنی کلی کا بیسک مطلب یہ ہے کہ منہ کی اندر والی سائڈ کو ہر قسم کی بدبو سے، سمیل سے صاف بھی کریں، پاک کریں. مسواک اویلیبل ہے، مسواک کریں، نہیں ٹوتھ پیسٹ کریں، نہیں تو یہ شہادت والی انگلی سے اس کو صاف کریں. وہ یہ کلی کرنا، منہ صاف کرنا صرف نماز کے ساتھ ہی مشروط نہیں ہے، سنت ہے. اس کو کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، پھر کھانے کے بعد بھی، سونے کے بعد بھی. ہم نہیں ایسا کرتے. ہم بڑے بڑے پاڑے خاں بنتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، لباس، مگر جو ہی منہ کھولتے ہیں بات کرنے کے لیے تو ایسے بدبو کا حولا آتا. ہم نہیں دانت صاف کرتے، گندے دانت ہیں ہمارے، پیلے پیلے گندے گندے دانت، سمیل آتی ہے. وہ کبھی ہم نے اپنی شخصیت کی طرف توجہ ہی نہیں کی. بٹن کھولے ہوئے، جیسا جی آیا بے ڈھنگ سا لباس پہن لیا، گندے جوتے، نالا لٹک رہا ہے، جہاں ہی بیٹھے ہیں، منہ سے بدبو، نہ داڑھی میں کنگھی، نہ بالوں میں کنگھی. شخصیت کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے. ہمارے جامعہ المنہاج کے شیخ الحدیث سے بھائی عرفان جانتے ہوں گے، علامہ معراج الاسلام صاحب، 90 سال سے زیادہ عمر پائی، ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا وفات پائی. صفائی کے مرکہ تھے. آخری 2 پیریڈ پڑھاتے تھے بخاری شریف کے. پہلے پیریڈ تو چلتے رہتے مگر بخاری پڑھانے سے پہلے گھر میں جا کے غسل کر کے آتے، پھر سفید لباس پہنتے اور تیز قسم کی عود لگاتے تھے، عطر کا نام ہے عود، اور پھر بخاری پڑھاتے اور کہا کرتے تھے بیٹا مومن وہی ہے جو بال کی نوک سے پاؤں کی ناخن کی نوک تک سراپے صفائی نظر آئے، وہ مومن. ہم اپنی شخصیت کی طرف دھیان نہیں کرتے. یہی وجہ ہے جب منہ سے سمیل آئے آپ اپنی شخصیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، بس اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں. اب وہ بتائے تو بتائے کیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے آپ نے کبھی غور کیا کہ حضور نے جو فرمایا اس کی ریزن کیا ہے؟ الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان صفائی کے اندر ہے. کتنا ایمان؟
یعنی اگر 100 نمبر ہے نا، 100 نمبر فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، تو 50 نمبر صرف کس کے ہیں؟ صفائی۔ اور پاس کتنے نمبر والا ہوتا ہے جی؟ 33% والا۔ یہ بھی کوئی 1800 صدی کا قانون بنا ہوا ہے 33 والا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی پورے بر صغیر پہ قابض ہو گئی تو پہلی بار جب انہوں نے، یہ 1800 کی صدی کی بات، پہلی بار میٹرک کے پیپر لینے لگے نا انگریز برطانیہ سرکار، تو انہوں نے اپنی سرکار سے پوچھا، جو وزیر تعلیم تھا اس نے لیٹر لکھا کہ ان بیچاروں کا کیا کرنا ہے، کتنے مارکس دے کے ان کو پاس کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سروے کرو ان کا یہ کتنا کام کرتا ہے، یہ والا۔ انہیں سروے کر کے کہا کہ جتنا ہمارا کرتا ہے نا کام، ان کا اس سے آدھا کرتا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ہم 65% پاس کر دیں۔ تو 65 کا آدھ بنائیں، کتنا بنا؟ 32.5۔ تو نے کہا 33% نمبر دیتے جائیں تو پاس کر دیں۔ اب وہ 1800 والی صدی بھی گزر گئی، 1900 والی بھی گزر گئی، یہ 2023 ہے۔ اس دوران بڑے بڑے وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں، مگر بدل وہ قانون نہیں سکے جو 1800 میں بنا تھا۔ یہی حال محکمہ مال کا، پٹواریوں کا، یہی حال پولیس، یہی حال ریلوے۔ ہمارا کل پاکستانی نظام بوکس ہے، لنڈا ہے سارا، اور ہمیں لنڈا پہننے کا شوق بہت ہے۔ یہ اب انسانی رفتار کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، اس کو دفن ہونا چاہیے۔ یہ بدبودار نظام ہے، پورے ملک میں اس نے تافت کی فضا قائم کر دی ہے۔ اس کو، اس عمارت کو گرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس نظام کے خلاف اس پاکستان میں ایک ہی آواز ہے، اس آواز کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ کیونکہ طاہر القادری پاکیزہ سوچ ہے، اور پاکیزہ سوچ کبھی بھی ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتی۔ خیر، میں یہ عرض کرنے لگا تھا، جو بنیادی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جب وضو کے اندر ہم نے وہ کلی کرنی ہے تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ منہ کو صاف کیا جائے۔ تو جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر غرارے نہیں کرنے، روزہ نہیں رکھا ہوا تو غرارے کریں۔ جب کلی کرنی ہے تو ذہن میں یہ خیال لے کے آنا، یہ وہ دعا مانگنی تھی تو کنورٹ کس میں کر دیا آپ نے؟ خیال میں۔ خیال یہ ذہن میں لے کے آنا کہ باری تعالیٰ میں یہ کلی کر رہا ہوں، منہ کو صاف کر رہا ہوں، تو کرم کر اس کو پاک کر، اتنا پاک کر کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے میری زبان جب بھی کھلے، اس منہ سے جب بھی لفظ نکلے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بن جائے۔ یہ آپ نے اس وقت ذہن میں دعا لے کے آنی۔ پھر ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کو صاف کریں 3 بار، اور نرم ہڈی تک پہنچائیں۔ جب ناک صاف کرنا ہے تو یہ دعا مانگنی ہے، اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا خیال میں۔ یہ خیال ذہن میں لے کے آنا ہے کہ مولا میں تو ناک کو دھو رہا ہوں نا وضو میں، تو اس کے روحانی فیوز و برکات سے اس کو اتنا پاک کر کہ قیامت کے روز یہ جنت کی خوشبو سونگھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ اس کو صاف کرتے ہوئے خیال لانا۔ پھر چہرہ دھونا ہے آپ نے۔ چہرے کی مقدار کیا ہے؟ چہرے کی مقدار یہ ہے، یہ جہاں سے یہ آپ کے بال ہیں پیشانی والے، یہ ساری پیشانی چہرے میں ہے۔ یہ حلق ہے آپ کا، یہ ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کی اس کان کی لو سے لے کر اس کان تک، یہ سارا آپ کا فیس چہرہ ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے، احادیث سے مبارکہ میں ہے، اگر داڑھی گھنی ہے اور لمبی ہے، اس کے اوپر ہی پانی بہائیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور ہر فقیر نے لکھا ہے، امام اعظم نے بھی لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے، سارے جو جتنے بھی فقیر ہیں سب نے لکھا ہے کہ اگر داڑھی چھوٹی ہے اور پتلی ہے، جلد نظر آتی ہے، تو اس داڑھی کے ایک ایک بال تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چاروں فقیر بڑی کو اگر داڑھی کہتے تھے تو چھوٹی کو بھی داڑھی کہتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے۔
اب 3 بار چہرے کو دھوئیں، اس وقت خیال کیا ذہن میں لے کے آنا ہے؟ خیال یہ ذہن میں لے کے آنا ہے وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ پوچھے گا نا لوگوں سے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ بتاؤ میں نے بڑے وعدے کیے تھے تمہارے ساتھ کہ محل ملیں گے، حور و قصور ملیں گے اور باغات ملیں گے، طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، بتاؤ وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں جو میں نے وعدے کیے تھے؟ کیونکہ میری شان تو یہ ہے کہ لا یخلف المیعاد، میں کبھی بھی وعدے نہیں توڑتا، وعدے کی میں وعدے پورے کرتا ہوں۔ جن جن چیزوں کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا تمہیں مل گئی ہے، تو سارے کہیں گے مل گئی ہیں، مگر ایک طبقہ کہے گا مولا ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اور رب فرشتوں سے پوچھے گا، ان سے پوچھو تمہارے ساتھ میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو فرشتے جب پوچھیں گے تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے کوئی عمل بھی تیری اس جنت کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، دیانتداری، سچ بولا، تیری مانی، تیرے محبوب کی اتباع کی، کوئی عمل بھی ہم نے تیری جنت کے لیے نہیں کیا۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا، او جنت میری کیڑی لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ میری لکھ بہشتہ جتھے تو آویں جاویں۔ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے جو عمل بھی کیا تھا وہ صرف تیرے مکھڑے کی زیارت کے لیے کیا تھا، ہمیں اپنا آپ دکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نظر کرم کرے گا، اپنی زیارت کروائے گا۔ اب جو آپ نے چہرہ دھونا ہے تو اس وقت خیال یہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ باری تعالیٰ میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے عمل اس قابل نہیں کہ میرے چہرے پر تیری نظر رحمت پڑے، یہ جو میں وضو کر رہا ہوں اس میں چہرے کو صاف کر رہا ہوں، تو اس کو اتنا پاک کر دے کہ روز قیامت تیری نظر شفقت جذب کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ جب چہرہ دھونا تو اس وقت یہ خیال یہ ذہن میں لے کے آنا۔ پھر دایاں بازو دھوئیں، بایاں بازو دھوئیں، اچھی طرح گیلا کر لیں، چلو یہ کونے اس میں چلو میں ایسے پانی ڈالیں، ایسے بہائیں کہ مخالف سمت پانی بہتا ہوا پورے بازو کو گیلا کرتا یہاں سے نیچے اتر آئے۔ پھر دایاں بازو پھر بایاں، دایاں بازو دھونا ہے تو اس وقت خیال کیا لے کے آنا ہے ذہن میں؟ تو یاد رکھیں قیامت کے روز کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ اور کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ۔ جیسے سورۃ الحاقہ اس میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ۔ جن کو دائیں ہاتھ دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کو بائیں ہاتھ دیا جائے گا وہ ناکام ہوں گے۔ دایاں ہاتھ جب دھونا ہے تو ذہن میں یہ خیال لے کے آنا ہے کہ باری تعالیٰ تو قیامت کے دن کرم کر، میرا رزلٹ کارڈ، میرا نام اعمال میرے اس دائیں ہاتھ میں دینا۔ یہ ہے دعا جس کو ہم نے کنورٹ کیا خیال میں۔ تو بایاں بازو دھونا ہے تو اس کا مفہوم مخالف ذہن میں لے آئیں کہ باری تعالیٰ اس میں نہیں دینا میرا نام اعمال، اس کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ بعد ازاں پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ بھی سن لیں بلکہ ساتھ ساتھ کر لیں، آپ بھگو لیں اپنے ہاتھ اور ایسے کر لیں، کریں ذرا سارے، ایسے جوڑ لیں ایسے دونوں انگلیاں۔ خواتین بھی جب کریں گی تو ایسا نہیں کرنا کہ دوپٹہ اتاریں گے تو سائڈ پہ رکھ دینا، حجاب کا بھی پورا خیال مینٹین کرنا اس کو۔ تو اس طرح اپنی دونوں یہ شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے جوڑ لیں۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کے ساتھ آگے سے شروع ہو جائے اور پیچھے تک لے جائیں، اور یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں ان کے ساتھ سر کی سائڈ۔ اب یہ جو 2 جوڑی تھی شہادت کی انگلیاں اس کے ساتھ کان کی اندر والی سائڈ اچھی طرح گیلی کر لیں۔ یہ جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ کان کی بیک سائڈ، یہ جو ہاتھوں کی سائڈ ہے ان کے ساتھ اب گردن کا مسح کر لیں۔ یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ، اور خیال یہ ذہن میں لے کے آنا ہے کہ مالک میں سر کا مسح کر رہا ہوں، گردن کا مسح کر رہا ہوں، تو اس کے صدقے مجھے غیرت دے، مجھے خودداری دے،
دنیا میں کبھی بھی میرا سر تیری بارگاہ کے علاوہ کسی انسان کے آگے نہ جھکے، جب جھکے تیرے آگے مولا محتاجی دے تو اپنی، دنیا داروں کی ذلت، رسوائی، شرمندگی، ندامت سے محفوظ رکھ، جب بھی سر جھکے تو صرف تیری ذات کے آگے جھکے۔ یہ ذہن میں خیال لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں، دایاں پاؤں دھوئیں تو ٹخنے سمیت، اگر ساکس پہنی ہوئی تھی، جرابیں وغیرہ، تو ہم جس طرح دانت نہیں صاف کرتے، اس طرح جرابیں بھی ہماری 5-5 دن چلتی رہتی، سمیل آتی، اور ہرگز وہ جرابیں لے کے مسجد میں نہ جائیں جو پہنے ہوئے آپ کو 2 دن 3 دن ہو گئے۔ آپ جہاں قدم رکھیں گے ہو سکتا ہے وہاں کسی نے سجدہ کرنا ہو، سمیل آئے گی کارپیٹ سے، تو جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو انگلیوں کے اندر والے حالات بھی صحیح کر لیں، نیچے سے پاؤں دھوئیں، ٹخنے سمیت دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، دایاں پاؤں دھوئیں تو یہ خیال ذہن میں لے کے آئیں کہ مالک دنیا میں رہتے ہوئے قدم جب بھی اٹھیں تو خیر کی طرف اٹھیں، بھلائی کی طرف اٹھیں، نیکی کی طرف اٹھیں، اور جب دایاں پاؤں دھونا ہے اس وقت یہ خیال ذہن میں لے کے آئیں کہ مولا وہ قیامت کے روز پرصراط، بال کی نوک سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس سے جب میں گزرنے لگوں گا تو اس وقت گزرتے ہوئے تو میری مدد کرنا، پرصراط سے گزرتے ہوئے میری مدد کر تاکہ آسانی کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ہے سارا وضو کرنے کا ایک طریقہ۔ اب اس پورے طریقے کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا محصل، نچوڑ، نتیجہ وہ ہے اللہ کا دھیان۔ کس کا دھیان؟ اللہ کا خیال۔ یہ اس پوری چیز کا نچوڑ ہے، اللہ کا خیال، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کی توجہ، اللہ کی طرف تخیل، تصور یہ چلا جائے۔ اب اگر یہ وضو کے اندر پک جائے، اتنا پک جائے کہ وہ وضو کے علاوہ بھی عام زندگی میں کھاتے ہوئے بھی خیال اس کی طرف، پیتے ہوئے خیال اس کی طرف، شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں بھی خیال اللہ کی طرف، خودیدگی میں خیال اللہ کی طرف، جاب ہے، ملازمت ہے، دکانداری ہے، آپ کچھ چیز تول رہے ہیں، ماپ رہے ہیں، گن رہے ہیں، خیال کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آپ کسی کمپنی میں آفس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے امپلائر آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، آپ کچھ اضافی مانگ رہے ہیں جس کو رشوت کہتے ہیں، اس وقت بھی خیال ادھر چلا گیا، اللہ دیکھ رہا۔ تو اگر یہ خیال وضو کی بجائے ہماری کل زندگی کا حصہ بن جائے تو پھر کیا ملے گا؟ اس پر کیا ملے گا؟ اس پر حدیث سے مبارکہ سنیں، بڑی معروف حدیث ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، گھر سے نکلے گلی میں آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، لوگوں لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے پوچھا، حنظلہ یہ باتیں کیا کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بات ایسی تم کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا، ہوا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے صدیق اکبر دیکھو نا، جب ہم آقا کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آقا کی مجلس میں آپ کی باتیں سنتے ہیں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کل خیال اللہ کی طرف چلا جاتا، کل دھیان ادھر چلا جاتا۔ جو ہی اس مجلس سے اٹھ کے گھر آتے ہیں تو وہ خیال وہ نہیں رہتا۔ تو اس پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا چلو یہ بات حضور سے پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم بھی درس قرآن میں بیٹھے، اس وقت اس کی حالت کچھ اور ہے، دل کی حالت کچھ اور ہے، جو ہی نکلیں گے تو تبدیل ہو جائے گی، کئیوں کی نہیں ہوگی۔ یہی سوال لے کے وہ حضرت حنظلہ اور صدیق اکبر حضور کے پاس گئے، اور جب حضور سے پوچھا تو باتیں بڑی ساری ہیں، لمبی بات ہے، اس میں سے اپنے موضوع سے ریلیونٹ یہ ہے کہ جب حضور نے سنا تو آپ نے فرمایا حنظلہ اور صدیق اکبر، اسپیسیفک ان کو مخاطب کیا اور مطلق بات پھر کر دی، فرمایا جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے بیٹھ کر، تمہارا کل خیال، دھیان، توجہ، تخیل، تصور اللہ کی طرف چلا جاتا،
اور تمہارا من یہ کہتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، فرمایا یہ کیفیت اگر عام زندگی میں بھی نصیب ہو جائے تو جن جن راہوں سے گزرو رستوں میں فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سیلوٹ کرتے رہے. یہ کیفیت اگر وضو سے نکل جائے، یعنی وضو میں پک جائے اور پھر وضو کی بجائے کل زندگی پہ حاوی ہو جائے، پھر یہ نتیجہ نکلتا. وہ پوری گفتگو کا نچوڑ پھر کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بولے ذرا اللہ، سارے بولے، پھر بولے. ہمارا نا یہ عقیدہ کمزور ہو گیا. یہ عقیدہ کمزور ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے حق کھاتے ہیں. یہ عقیدہ کمزور ہے تو اس لیے ہم عزتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور پکڑیاں اچھالتے ہیں. وہ پاکستانیوں کا تو بالکل ہی کسر نکل گئی ہے سارے. اصل وہ پتہ ایسا مرنا ہی کوئی. ذہنوں میں یہ آ گیا کہ شاید کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں. کبھی سورہ فاتحہ پہ غور کیا؟ پہلی 3 آیتوں میں اس نے پہلے میٹھی میٹھی باتیں کی. اس نے فرمایا میں رب العالمین، تمہیں پالتا نہیں. پھر وہ فرماتا ہے میں رحمان، یعنی بڑا مہربان. پھر وہ کہتا ہے میں رحیم. آگے کیا فرمایا؟ بولے ذرا، بلند آواز سے بولے نا. مالک یوم الدین. پہلے اس نے فرمایا میں رب ہوں، اور فرمایا پھر مجھے صرف رب ہی نہ سمجھنا کہ میں صرف رب ہی ہوں. مجھے صرف یہی نہ سمجھنا کہ میں رحمان ہی ہوں. صرف میرے بارے میں یہی گمان نہ رکھنا کہ میں صرف رحیم ہی ہوں. فرمایا نہیں، میں مالک بھی ہوں، میں محاسبہ کرنے والا بھی، میں پوچھنے والا بھی. تم سے پوچھا جائے گا تم نے زندگی کیسے گزاری ہے. تو میں بات جو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تصور، یہ عقیدہ تب مضبوط ہوتا ہے جب ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھا. علامہ شبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے اٹھ کے چلے گئے، شاید کوئی مجبوری تھی ان کی. یہ تھی اس دفعہ کے جھنگ حضور شیخ الاسلام کے والد محترم کے عرس پہ. وہاں یہ بات سنائی حضور شیخ الاسلام کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل. انہوں نے بات سنائی. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رات کو. تو ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو خواتین کی آواز آ رہی تھی باتیں کرنے کی. تو آپ نے سنا کان لگا کے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. اس نے نہیں ملایا. تو ماں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ میں نے وہ جو تمہیں کہا تھا کیوں نہیں کیا؟ عمر تو کوئی نہیں دیکھ رہا، ملا دیتی پانی، عمر نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی کہتی ہے پھر آگے سے اماں عمر نہیں دیکھ رہا، یہ واقعی صحیح ہے، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ بات سن کے گیٹ سے باہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رو پڑے. صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئے. اس بیٹی کو یعنی بہو کے طور پر گھر میں لانا چاہتے. تو رشتہ ہو گیا، شادی ہوئی. تو بیٹا فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی وہ ہے جس کی شخصیت اس اصول پر بلڈ اپ ہوئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا. اب پھر اللہ پاک نے ان کو اولاد دی. بڑی اس اولاد میں سے بڑے بڑے صالح اور نیک لوگ آئے، مقربین آئے. اس خاتون کی اولاد میں سے ایک بیٹا وہ بھی ہے جس کو زمانہ اس نام سے جانتا ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز. یہ اس خاتون کی اولاد. ایسے والدین نیک ہوں تو اولادیں تب ایسی ہوتی. آپ خود کریں کچھ نہ، اور جب بوڑھے ہوں تو بچے آپ کو دھکے دیں، پھر کہیں کہ یہ نافرمان ہے. تو آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ خود کیا تھے؟ اپنے اندر نیکی اور تقویٰ طہارت پیدا کیا تھا جو آج بچوں سے ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ.
خیر یہ ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا. میں جو بات اس سے ریلیونٹ یہ بتانا یہ چاہتا تھا وہ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جنہوں نے خلافت راشدہ کے بعد مدتوں بعد خلافت راشدہ کی یاد تازہ کروائی. اور ان کے دور میں گلیوں سے یہ آوازیں نہیں آتی تھی کہ صدقہ خیرات دے دو, کچھ خیرات ڈالو, زکوٰۃ دے دو, یہ آواز نہیں آتی تھی. ان کے دور میں گلیوں سے آواز آتی تھی, گلیوں میں, کہ زکوٰۃ لے لو, زکوٰۃ. اور وہ جو دینے والے ہوتے تھے شام کو مایوس واپس آ جاتے, ان کو زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ملتا. یہ اس خاتون کی اولاد ہے جس کی شخصیت اس اصول پر بنی اور استوار ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب بتائیں ہم نے کب یہ اپنے اندر بات ڈالنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ نے اپنی عمر دیکھ لیں, میری 42 ہوگی, اپنی آپ دیکھ لیں, کب ڈالنی ہے یہ ذہن کے اندر؟ ہمارے اندر بات یہ گئی کو نہیں, کب عمل کریں گے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے جوان ہے تو کہتا ہے, سوچتا ہے کہ ابھی میں تھوڑی نوکری بھی کرنی ہے, جاب کرنی ہے, ریٹائرڈ جب ہوں گا تو اس وقت, اس کو کیا پتا کہ قد کا سوری دیکھنا یا نہیں. لہذا یہ سفر کل سے نہ کریں, آج سے شروع کریں. کہاں سے بولیں؟ آج سے. آج ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جب آپ اپنے ذہن میں آج ہی بٹھا لیں گے, پھر آپ رات 2 بجے بھی اس کو کھولیں گے نا یوٹیوب, جو ہی کچھ اور چیز دیکھنے لگیں گے تو اندر سے آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے. پھر نمازیں نہیں ضائع ہوں گی, پھر رشوت نہیں لیں گے, نافرمانی نہیں ہوگی, معصیت نہیں ہوگی. جب کوئی ایسا گناہ کا عمل کرنے لگیں گے تو دل سے آواز آئے گی اللہ. آپ آزما کے دیکھ لیں اس کو. آج اس درس کنار سے اٹھیں, گھر جائیں, یہی تسبیح کرتے چلے جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بولے سارے اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں پر گفتگو ختم کرتے ہیں. آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے یہ 2 کتابوں سے لی ہے, یہ 2 کتابوں سے نقل ماری ہے. ایک کتاب کا نام ہے نماز اور طہارت. وہ جو طہارت والی بات کی ہے وہاں سے لی ہے, میکسیمم حدیثیں اور ساری چیزیں ادھر سے لی ہیں. وہ حضور شیخ الاسلام کی قلم سے نکلا ہوا شہکار ہے, نماز اور طہارت. اس کو لیں, پڑھیں, گھر گھر کی وہ ضرورت ہے. یہ جو دھیان اور خیال والی بات دی یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا تھیم میں نے اس کتاب سے لیا ہے, قلبی حیات اور ممات. اور میں نے ٹوٹل اس کے سے کوئی آدھا صفحہ سنایا ہو, زیادہ نہیں ہے. تو اندازہ کریں دلوں کی اور روحوں کی اس نے تاریں ہلا دی. آدھا صفحہ سنایا. یہ 2017 میں حضور شیخ الاسلام نے لیکچر دیے تھے یورپ, UK, برطانیہ, امریکہ کے 5000 اسٹوڈنٹس, طلبہ اور طالبات پڑھنے آئے. 5 دن نفلی اعتکاف بیٹھے. تو حضور شیخ الاسلام نے قلبی حیات و ممات پر لیکچر دیے. بعد میں یہ کتابی شکل میں آ گئی. اس سے میں نے یہ چیزیں لی, یہ بھی آپ لیں اور پڑھیں. اس کے علاوہ بھی 792 کتابیں لکھی, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. علاوہ وہ یوٹیوب پہ ہزارہ خطاب پڑھیں, اتنے خطاب پڑھے ہیں کہ پہلا اگر آپ ہر روز یہ تہیہ کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو 1 گھنٹہ سننا, تو جو خطاب آج سنیں گے آج کی ڈیٹ میں 26 مئی 2023, اس خطاب کی آپ کی زندگی میں دوبارہ باری آئے گی جا کے 41 سال بعد. اتنے خطابات اس پہ موجود ہیں. اور گھنٹے گھنٹے سے اگر کوئی گھنٹہ نہیں سننا چاہتا تو آپ پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس کا نام ہے فہم دین. وہ ڈاؤن لوڈ کریں. ہر ہفتے میں 2 دن آپ کو اس پہ آئے گا کلپ, چھوٹا سا 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کا. حضور شاہ سوموار والے دن اور جمعرات کو تو ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں 6 7 8 منٹ, وہ سنیں, آپ کے علم میں اضافہ ہو. اور ہم اس وقت حضور شیخ الاسلام قوم کو کیا دینے جا رہے ہیں 28 مئی 2023 کو, یعنی یہ جو سنڈے آ رہا, اس سنڈے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. جب ایک طرف حالات یہ ہیں کوئی بھی پارٹی اس کا لیڈر لے لے, وہ جلدی پر تیل کا کام کر رہا. پاکستانی عوام کو مایوسی سے نکالنے کی کوئی شخص بات نہیں کر رہا. ان حالات میں ڈاکٹر طاہر القادری
25,000 مراکز علم پاکستان میں قائم کرنے جا رہے ہیں. 25,000 مراکز علم. علم آئے گا تو شعور آئے گا, شعور آئے گا تو قد کاٹ اٹھ جاؤ. تو انسان مسجود ملائکہ بنا تو علم سے بنا, انسان خلیفۃ اللہ فی الارض بنا تو علم سے بنا. تو 28 مئی 2023 کو اس کا اطلاق ہو جائے گا اور پورے پاکستان میں 25,000 مراکز علم قائم کرنے جا رہے ہیں. اس سے شعور بنے گا, بلڈ اپ ہوگا. یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. آج بہت خوشی ہوئی مجمع دے کر, یعنی پہلی صف سے لے کر وہ دیوار تک کرسیاں لگی ہوئی. تو میں محترم بلال صاحب کو, عرفان صاحب کو, پوری ٹیم کو, جامی صاحب, ساری ٹیم کو, بہنیں بھی ہیں, بہنوں کی تعداد کم ہے, ادھر تعداد زیادہ ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے سارے بچے بچیاں لے کے آیا کریں اپنے ساتھ, گھر میں تالے لگا کے آیا کریں. تو دیکھیں گے جتنی باتیں سنائی ہیں, 10,000 روپیہ بچوں کی فیس دے رہے ہیں اسکولوں میں, مگر یہ باتیں اسکولوں سے نہیں ملیں گی آپ, اور یہاں کچھ بھی نہیں لیا جا رہا. اب بتائیں ہال میں داخل ہونے کے کسی سے پیسے نہیں ہیں؟ بولے فری دیا جا رہا, فری لیکچر ہے. تو اس سے آپ اٹھ کے جائیں گے تو محسوس کریں گے جھولی میں علم کے موتی ہم لے کے آئے. تو آپ جب آتے ہیں سب کو لے کے آیا کریں تاکہ سارے سنیں اور سب کا شعور جاگے. آپ سب سے گزارش ہے تحریک میں شامل ہوں, باقاعدہ رفاقت لے کر, اس کی ممبرشپ لے کر اس میں شامل ہوں. یہ وقت ہے قیامت کے دن جب یہ چل رہے ہوں گے نا نور والے, تو لوگ پوچھیں گے نور ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو. تو نقتبس من نورکم, ہم بھی تمہارے نور کا تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ آگے سے کہیں گے کی لرجعوا وراءکم, پیچھے چلے جاؤ دنیا میں, ہم یہ نور وہاں سے لے کے آئے ہیں, یہ یہاں سے نہیں ملتا. ہم وہاں کسی کے ساتھ جڑے تھے تو وہاں سے نور ملا. جڑے اس تحریک کے ساتھ, پھر آپ محسوس کریں گے دن اور ہو گیا, رات اور ہو گئی, ایسے نور ملے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین, آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کمی رہ گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس پر معافی عطا فرما. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں گزارش ہے اس قرآن پاک کے درس کے صدقے ہمیں من کی, قلب کی, باطن کی پاکیزگی عطا فرما. ہمارے دل کو حیات نو عطا فرما, وہ حیات جاویدہ عطا فرما جس کے نتیجے میں تیرے مخلص کی زیارت ملتی ہے. باری تعالیٰ اپنی تیری بارگاہ میں دعا ہے ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما. باری تعالیٰ ہم آج قرآن کی معیت اور صحبت میں بیٹھ کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے, ہم گناہگار ہیں, ہم نے جان بوجھ کر بھی کیے اور انجانے میں بھی کیے. مگر تیرے محبوب کی زبان مقدس سے ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے, تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. تجھے تیری ہی رحمت کا واسطہ ہماری غلطیاں معاف فرما. ہمارے ملک کے جو حالات بنے ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. مولا ہمیں اعمال درست سخت پر گامزن کرنے کا شعور عطا فرما. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنی لوگ آئے قدم قدم پہ ان کو اپنی بارگاہ کی قربت عطا فرما. ان کے رزق میں برکتیں دے, مال میں برکتیں دے. باری تعالیٰ جن کی جاب نہیں, نوکری نہیں, ان کو اچھی جاب عطا فرما. جو رزق کی تنگی کا شکار ہے ان کے تھوڑے میں برکت عطا فرما. رزق حلال کی فراوانی عطا فرما. تنگ دستیوں سے, قحط سالی سے مولا اپنے محبوب کی امت کو محفوظ فرما. یہ تیرے محبوب کی امت ہے مولا جن کے دنیا میں آنے سے ہی بہاریں بہاریں آ گئی تھی. مانا کہ ہم نے اتباع نہیں کی اس طرح جس طرح کرنی چاہیے تھی, مگر میرے مولا تیرا محبوب, تو نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے. ایک ایک کائنات کے ذرے کو تیرے محبوب کی رحمت کا فیض ملتا ہے. کرم فرما اپنی اس محبوب کی امت کو قحط سالی سے محفوظ فرما. مولا جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. جو اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں ان کو باری تعالیٰ پریشانیاں دور فرما. جن کی بیٹیاں کسی کے سسرال میں جا کے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے میرے مالک تیری بارگاہ میں گزارش ہے جتنے طلباء طالبات جنہوں نے میٹرک کے امتحان دے دیے
اور جو اگلے باقی ایف اے اور دیگر امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان سب طلبہ اور طالبات کو امتحانات میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما۔ جتنی بہنیں آئی ہیں، جتنی مائیں بیٹیاں، جتنے بزرگ، جتنے بھائی بچے آئے ہیں، باری تعالیٰ سب کی نیات تجھ سے تو واقف ہے، نیات سے پڑھ کے تو ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرما۔ اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں گزارش ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اپنے دلوں میں دعائیں رکھتے ہیں ان کی دعائیں پوری فرما۔ جیلم سے حافظ مظہر صاحب، ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم آئی ہے، پورا ایک گروہ اور وفد آیا ہے، باری تعالیٰ سب کو قدم قدم پہ اپنی بارگاہ کی نعمتیں بھی اور قربتیں بھی عطا فرما۔ منہاج القرآن ویمنی کی بہنیں دن رات اس مشن کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ کی قربت کا نور عطا فرما۔ سرزمین دینا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جو ہمارے اعزاء و اقارب اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، اے میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے نور اللہ صدیقی صاحب جو میڈیا کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ان کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے سرزمین دینا کے ایک بہت ہی نڈر سپاہی مصطفی مشن کے حبیب قادری صاحب، ان کی والدہ محترمہ گزشتہ دنوں وصال کر گئی، ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے قدمیں چھیکر میں جگہ عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی کل امورنا، اللہم احفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمہ الزہرا علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ سیدنا مولانا محمد۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔